السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں کہہ رہا ہوں عروا اپنے گھر والوں سے بات کرو، میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکا کھڑا لڑکی سے اظہار محبت کافی پہلے کر چکا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ میں نے بتا دیا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور جلدی شادی ہو جائے گی، اور جس سے نکاح ہوا ہے میں اسے بچپن سے پسند کرتی ہوں۔ تمہاری محبت کیسے قبول کر لوں؟ وہ تیز لہجے میں اس سے کہتی اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری محبت کے آگے سب کی محبت ناکام ہو جائے گی عروا، تم مجھے سمجھنے کی کوشش بھی تو کرو۔ زین نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن عروا نے فوراً سے بھانپ کر اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کیا۔ میں اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور تم ہمارے بیچ آنے کی ناکام کوشش نہ کرو تو بہتر ہے۔ وہ اس کو تنفر سے دیکھ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ زین مٹھیاں بھینچ گیا۔ کچھ مہینے پہلے ایک پرینک کے دوران اسے عروا ملی تھی، اور جب سے زین اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ یونیورسٹی میں اسے جہاں دیکھتا وہیں پہنچ جاتا تھا۔ اسے عروا کو ہر قیمت پر حاصل کرنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ عروا کا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ زین واپس گروپ میں آیا، سب اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے اکسانے لگے۔ ارے نہیں مانتی تو اٹھا کر لے جاؤ اور 2 دن اپنے پاس رکھو اور پھر چھوڑ دے۔ اس کے بچپن کا شوہر یوں طلاق دے گا اسے؟ اس کے ایک دوست نے کافی اچھا مشورہ دیا تھا، اسے بھی پسند آیا۔ اگر وہ واقعی محبت کرتا ہوا تو اسے نہیں چھوڑے گا، اور اگر چھوڑ دیا تو عروا تیرے پاس خود چل کر آئے گی۔ دوسرے لڑکے نے کہا۔ زین کا مورال کچھ بلند ہوا۔ وہ پرسوچ نظروں سے عروا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلے سے ہی اس گھر کا راستہ سب کچھ یاد تھا، اسے اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ عروا کی نظروں میں گر بھی جاتا تو مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے گھر والے بدنامی کے ڈر سے اس کی شادی زین سے کروا ہی دیتے، لیکن زین نہیں جانتا تھا کہ ان سب کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ عروا خوش تھی۔ زین نے اس کا 1 ہفتے سے پیچھا نہیں کیا تھا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ زین اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے کزن جس سے اس کا نکاح ہو چکا تھا، اس کے ساتھ یونیورسٹی سے واپس جا رہی تھی۔ جب زین کی اس پر نگاہ پڑ گئی، عروا نے اسے دیکھنے کے لیے شامیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مسکرا کر عروا کو دیکھنے لگا۔ زین کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ عروا کو کسی قیمت پر چھوڑنے کا روادار نہیں تھا۔ وہ چلی گئی، لیکن زین وہاں کھڑا پیچو تاب کھاتا رہا۔ اسے حاصل کرنے کا جنون مزید بڑھ گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ 2 ہفتے بعد عروا یونیورسٹی سے واپس جا رہی تھی جب زین اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جہاں کہتا ہوں وہاں چلو۔ وہ اس کے سر پر گن رکھتے ہوئے اسے لرزا گیا۔ عروا حیرت سے کبھی گن اور کبھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ خوف زدہ بھی تھی، لیکن اسے بتا کر اسے خود پر حاوی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں، صرف تمہاری وجہ سے عروا۔ اگر تم اس سے اپنا رشتہ توڑ کر مجھ سے جوڑ لیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ خون آشام نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے زین؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کہیں نہ دیکھ پائی، جو محبت اسے شامیر کی آنکھوں میں دکھائی دیتی تھی۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں مجھے تم سے محبت ہے، جنون کی حد تک محبت ہے۔ میں تمہیں ایسے جانے نہیں دے سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر گاڑی سٹارٹ کیے زبردستی گاڑی چلانے لگا، اور وہ آس پاس نظریں دوڑاتی کسی سے مدد کے لیے پکارنے کا سوچ رہی تھی، لیکن دوپہر ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عروا کا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اسے وہاں سے خود کو بچانا تھا، لیکن کیسے، یہی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زین اسے لیے ایک اپارٹمنٹ میں چلا آیا۔ عروا نے بھاگنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے ناکام بنا دی۔ عروا میں 1 مہینے سے پلان کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تمہیں اٹھا کر لاتے ہوئے کوئی چوک کروں اور تم بھاگ نکلو۔ وہ مسکرا کر گن اس کے چہرے پر پھیر کر اس کے بال پیچھے کرنے لگا۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا، میرا بھائی تمہارے خاندان کو بدنام کر دے گا۔ وہ چیختے ہوئے اس پر ٹیبل سے اٹھاتی چیزیں پھینک رہی تھی۔ میرے خاندان کا پتہ کسی کو کیسے چلے گا عروا؟ تم یہاں سے جا کر کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں بچو گی، اور تمہارا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ سوچو پھر تم سے کون شادی کرے گا؟ میں، یعنی زین ملک، اپنی قربانی دوں گا۔
وہ کہہ کر کہکہا لگا کر ہنس دیا، جبکہ عروا کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے کتنی لمبی پلاننگ کی ہوئی تھی، اور وہ دوزانوں بیٹھ کر رونے لگی، شاید زین کو ترس آ جائے۔ سوری عروا، اس رونے دھونے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور وہ اس کو خود کے قریب کیے بولا۔ عروا کا سانس رکنے لگا۔ تم میرے ساتھ کچھ نہیں کرو گے زین؟ وہ اس کے سخت ہزار میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا۔ تم کسی اور کے نکاح میں ہو، لیکن میں اپنے نکاح میں آنے کا انتظار کروں گا، اور تم یہاں 2 دن گزار کر میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ تمہارا بھائی خود تمہیں مجھے سونپ کر جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے غرور سے بولا۔ عروا جی جان سے لرز گئی۔ اس کا بھائی زین سے زیادہ جنونی انسان تھا، اور اس کی زندگی میں عروا کے سوا کوئی رشتہ ہی کب تھا۔ وہ زین کو ترہم سے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ بدنام ہوئی، اس کا بھائی اسے بھی کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا رشتہ شامر کے ساتھ رہے یا نہ رہے، لیکن اس کا بھائی زین کے ساتھ اس کا رشتہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ جب زین نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کر دیا، وہ اسے لیے ایک کمرے میں چلا آیا۔ یا تمہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، سکون سے رہو، وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ عروا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ویسے شامیر کا ہاتھ تھامتے ہوئے تم بڑی خوش تھی، میرے ہاتھ میں کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ زین نے اس کی سرد مہری پر سوال کیا۔ وہ میرا شوہر ہے، مجھے جانے دو، ورنہ میرا بھائی تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ چیخ رہی تھی۔ تمہارا بھائی کوئی 30 مار خان نہیں ہے جس سے میں ڈر جاؤں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ عروا کو ایک کمرے میں بند کیے وہ چلا گیا، جبکہ عروا بے چینی سے روتے ہوئے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اس کا بھائی اسے گھر نہ دیکھ کر پریشان ہوگا، وہ اسے رات رات بھر ڈھونڈے گا، پھر آگے کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ زین کی ایک بے وقوفی کتنے لوگوں کی زندگی تباہ کرے گی وہ نہیں جانتی تھی۔ یوسف خان گھر آیا، عروا کو آوازیں دینے لگا، ورنہ وہ اس کے آتے ہی پانی کا گلاس لیے وہاں حاضر ہو جاتی تھی۔ وہ پریشانی سے بنا جوتے اتارے پورے گھر میں عروا کو ڈھونڈنے لگا۔ نوکرانی بھی شام 6 بجے چلی جاتی تھی۔ اس نے موبائل جیب سے نکال کر عروا کو کال ملائی۔ شاید وہ کسی دوست کے گھر چلی گئی ہو، لیکن موبائل پاور آف بتا رہا تھا۔ وہ مزید پریشان ہوا۔ اس کی بہن اس سے 10 سال چھوٹی تھی، اور یوسف خان نے اسے بہن، بھائی، ماں، باپ سب کی محبت دی تھی۔ وہ عروا سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ نہ جانے عروا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ اس نے سوچا شامیر سے پوچھ لے، لیکن رشتے کی نوعیت کے احساس کے تحت وہ بس کال کر کے اس کی حال چال معلوم کرنے لگا، اور اس نے یہ بتایا کہ وہ عروا سے 2 ہفتے پہلے ملا تھا، جب اس کی برتھ ڈے تھی، اسے وش کرنے اور گفٹس دینے گیا تھا۔ اس کے بعد سے عروا سے ملاقات نہیں ہوئی، اور آج اس کا فون بند تھا۔ اس نے یوسف سے بات کروانے کو کہا تو وہ ٹال گیا۔ وہ کال بند کر کے بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ شامیر کو بھی عروا کا معلوم نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی کال کر کے پوچھ چکا تھا، وہاں رات کے اس وقت کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ یوسف پریشانی سے ماتھا مسل رہا تھا۔ آخر عروا کہاں جا سکتی تھی؟ وہ جہاں بھی جاتی تھی پہلے یوسف سے پوچھتی تھی۔ اس نے کبھی ایسی لاپرواہی نہیں کی تھی۔ ضرور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا۔ یوسف اس کے دوستوں کے گھر معلوم کرنے کے لیے گیا۔ وہاں انہوں نے یہی بتایا کہ عروا چھٹی کے بعد گھر چلی گئی تھی۔ وہ کشمکش میں واپس گھر آیا، اپنے ایک دوست کو کال کی جو کہ پولیس آفیسر تھا۔ اس نے کچھ دیر تک پتہ کر کے بتانے کو کہا، لیکن صبح ہو چکی تھی، عروا کا نام و نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ مجھے صحیح سلامت گھر چھوڑاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ نہ ہو، عروا غیظ و غضب سے دھاڑتے ہوئے بولی۔ اس کا سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی کس حال میں ہوگا۔ نہ جانے کتنے وقت سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، کہاں کہاں نہیں گیا ہوگا۔ لیکن زین اس کے سامنے گن لیے بیٹھا تھا، اسے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا، زبردستی کھانا اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا۔ عروا کو اپنے جینے مرنے سے زیادہ یوسف کی فکر تھی۔ وہ اکیلا اس کا سب کچھ تھا۔ چھوڑ آئیں گے، پہلے اتنا وقت میرے اس فلیٹ میں رک جاؤ کہ بدنام ہو سکو، اور تمہارا وہ شوہر شامیر تمہیں طلاق دے کر مزید تمہارے نام کو داغدار کر سکے۔ وہ اس کی بات سن کر مزید چیخنے لگی۔ اسے جہاں یوسف کی فکر تھی
वहीं शामिर को सोच सोच कर भी दिल बंद हो रहा था। वो जितनी भी मोहब्बत जता लेता, लेकिन वो एक मर्द था। भले जैन ने उसके साथ कुछ ना किया हो, लेकिन वो दोपहर से अगली सुबह तक उसके साथ थी। वो कैसे यकीन दिलाती कि वो सब तलाक के लिए कर रहा था। उसको जबरदस्ती नाश्ता करवाकर जैन सोने के लिए चला गया, जबकि उसके कमरे को ताला लगाना नहीं भूला था। खिड़की से भागने की भी कोई जगह नहीं थी। उर्वा को पछतावा हो रहा था कि काश उसने शामिर या यूसुफ में से किसी को जैन के बारे में बताया होता। वो दोनों उसको तलाश करते करते जरूर उस तक पहुंच जाते। लेकिन वो खुद से सब कुछ हैंडल करने के चक्कर में थी। वो मजीद 2 दिन उसे अपने पास रखकर चौथे दिन रात 10 बजे उसके घर के बाहर छोड़कर भाग गया। वो लरजते कदमों को उठाती इर्द गिर्द देख रही थी। शुक्र उस वक्त पूरा इलाका सन्नाटे में था, वरना सबको खबर हो जाती कि वो वापस लौट आई है। वो लरजते कदम उठाती, उसे लगता कि एक कदम 100 मन का है। न जाने उसका भाई क्या सोचेगा। वो खौफ से कांपती आने वाले हालात का सोच रही थी। उसने घर के अंदर कदम रखा। सामने यूसुफ खान मलगजे से हुलिये में बैठा नजर आया। आंखें रत जगे के सबब सूजी हुई थीं। जिस दिन उर्वा गायब हुई थी, उसने यूसुफ को जो शर्ट प्रेस करके दी थी, यूसुफ अब तक वो ही शर्ट पहने हुए था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। उर्वा उसे देखकर शर्मिंदा हो गई। यूसुफ ने आहट पर सर उठाया। सामने उर्वा खड़ी रो रही थी। वह जल्दी से भागते हुए उस तक पहुंचा। उसे सही सलामत देखकर यूसुफ की जान में जान आई, वरना वो कितनी दफा कितने हालात अपने जहन में देख चुका था। उर्वा मेरी बहन, कहाँ थी तुम? वो उसका चेहरा हाथों में थामे बेसब्री से सवाल कर रहा था। उर्वा उसके सीने पर सर टिकाती हुई रोने लगी। यूसुफ ने उसका सर थपका। आओ पहले मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। वो इन भाइयों में से नहीं था जो पहले किरदार की सफाई मांगते हैं, फिर इल्जाम लगाकर मुतमईन हो जाते हैं। वो अपनी बहन के करैक्टर से खूब वाकिफ था। उसे 4 दिन भी किसी गलत फहमी में मुब्तला नहीं कर सके थे। वो नहाकर कपड़े तब्दील किए बाहर आई। मुसलसल रोने के सबब आंखें सूज चुकी थीं। यूसुफ ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। वो रोने लगी और उसके हाथ से नवाला लेकर उसे भी खिलाने लगी। वो जानती थी कि उसने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया होगा, जबकि जैन ने फिर भी उसे जबरदस्ती 3 वक्त का खाना खिलाया था। खाने के बाद उर्वा एक एक बात यूसुफ के गोश गुजार करने लगी। वो रोते हुए सफाई भी दे रही थी कि जैसी गई है वैसी ही आई है। यूसुफ ने उसके हाथ थाम लिए। मेरी बहन मुझे बहुत अजीज है और मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है, वो नरमी से बोला। उर्वा रोने लगी। ऐसा भाई किस्मत वालों को मिलता है, वो बोली तो यूसुफ मुस्कुराने लगा। अलबत्ता जैन का सारा कारनामा सुनकर उसके लब भींच गए थे। उसे अच्छा सबक सिखाने का सोचकर यूसुफ चैन से बैठने वालों में से नहीं था। शामिर को सब बता दें भाई, फिर उसका जो फैसला होगा मुझे कबूल है। वो बोल रही थी जब शामिर की उससे आवाज सुनाई दी। जिस तरह तुम्हारे भाई को तुम पर यकीन है, इसी तरह मैं भी तुम पर यकीन करता हूँ उर्वा। तुम क्या समझती हो, जैन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? वो यही चाहता है कि मैं तुम्हें तलाक दूं और वो तुम्हें पाले। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। शामिर सब मामला अपने कानों से सुन चुका था। वो गुस्से से जैन की हड्डियां तोड़ने का सोच रहा था, लेकिन वो अभी कुछ कहती वो उसका हाथ थाम गया। यूसुफ, हमारा रिश्ता कितना पुराना है? उसने यूसुफ को मामले में घसीटा। वो शामिर की बात सुनकर बेहद मुतमईन हुआ था। जितनी मेरी बहन की उम्र है, वो मुस्कुराते हुए उर्वा को देखते हुए जवाब देने लगा। बस फिर हमारे दरमियान कोई भी आ जाए हमें जुदा नहीं कर सकता, है ना? वो उर्वा से जवाब तलब कर रहा था। उर्वा ने अपने दोनों बाजू फैलाए और उनको थाम लिया। शामिर और यूसुफ उसके इतनी जल्दी समझ जाने पर खुश हुए कि रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। अलबत्ता पूरे खानदान में उर्वा के गायब रहने की खबर फैल चुकी थी और शामिर को फोर्स किया जा रहा था कि वो उर्वा को तलाक दे। लेकिन वो उर्वा से इतनी कच्ची मोहब्बत नहीं करता था।
کہ اسے طلاق دے دیتا اور زین کا راستہ آسان کر دیتا۔ زین کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یوسف اور شامیر عروہ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے، دونوں اسے الگ الگ قیمت وصول کرنے والے تھے۔ اسی رات شامیر نے زین کو اٹھوا لیا۔ اس کے گھر والوں کو ویسے بھی اس کی فکر نہیں تھی۔ امل بھائی پہلے بھی 5 دن گھر نہیں آیا تھا اور آج رات پھر سے غائب ہے۔ امل کی ماں نے اس سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ ماں مجھے کیا خبر کہ آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے، وہ ہم دونوں کی فکر سے بالکل آزاد یونیورسٹی کے نام پر بس آوارہ گردی کرتا ہے۔ امل کی بات اس کی ماں نے افسوس سے سنی۔ وہ اتنی غریبی میں بھی امل اور زین کو یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے۔ امل دل جمی سے پڑھتی تھی جبکہ زین بس ٹائم پاس کرتا تھا۔ امل کے ابا مامار تھے جبکہ اس کی ماں سلائی کڑھائی کر کے کچھ پیسے کما لیتی تھی۔ ان دونوں کی پڑھائی کے علاوہ ان کے 100 اخراجات تھے۔ ابا صبح سویرے کے نکلے رات گئے گھر آتے تھے اور کھانا کھا کر سو جاتے تھے۔ یہی ان کی زندگی تھی اور اس کی ماں سارا دن گھر کے کام سلائی میں مصروف رہتی تھی۔ امل نے یونی سے آ کر پارٹ ٹائم جاب سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ سبھی مشکل زندگی بسر کر رہے تھے، بس ایک زین تھا جو ان سب فکروں سے آزاد آوارہ گردیوں میں مصروف رہتا تھا۔ امل کی منگنی اس کے خالہ کے بیٹے سے 2 سال پہلے ہو چکی تھی اور اسی سال اس کی شادی طے ہونا پائی تھی۔ اس کا کزن امل کو پسند کرتا تھا۔ اس کے کہنے پر امل کا رشتہ اس سے کیا گیا تھا۔ پہلے امل کو خرم پسند نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اسے بھائی کہتی تھی، لیکن پھر بعد میں اسے خرم پسند آ گیا تھا۔ وہ اس رشتے سے اب مطمئن ہو چکی تھی۔ اس کا کزن بھی ماسٹرز کر رہا تھا۔ ان دونوں کی تعلیم مکمل کرتے ہی شادی تھی۔ زین کا رشتہ بھی کیا گیا تھا لیکن اس نے توڑ دیا تھا۔ اسے وہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ بھی خاموش رہے کہ وہ اپنی منمانی کرنے کا عادی تھا۔ اس کے ماں باپ جتنا سمجھا لیتے، وہ گھر سے کئی کئی دن تک غائب رہتا تھا۔ نہ اسے پیسہ ضائع ہونے کی فکر تھی، نہ پڑھائی کے ماں باپ کے لیے کچھ کرنے کی۔ 5 دن بعد زین رات کے 12 بجے لوٹا۔ زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ امل نے غصے سے دروازہ کھولا۔ اس کے اماں ابا سوئے ہوئے تھے لیکن سامنے زین کی حالت دیکھ کر امل کی چیخ نکل گئی۔ امی بابا، وہ چیخ کر اپنے اماں ابا کو بلا رہی تھی۔ زین اسے گھورتے ہوئے اندر آیا۔ ہائے میرے بچے، کس نے یہ حال کیا؟ اس کی ماں زین کو دیکھ کر اونچا روتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ماں اتنا رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ زین کا پورا جسم تشدد سے نیلا پڑا ہوا تھا اور منہ پر شاید اتنی ضربیں ماری گئی تھیں کہ سوج کر پھولا ہوا تھا۔ کس نے کیا تیرا یہ حال؟ مجھے بتا، ابھی ہم پولیس میں رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ پولیس کا نام سن کر زین کی ہوائیاں اڑیں۔ اگر معاملہ آگے بڑھتا تو سب کو معلوم ہو جاتا کہ زین عروہ کے ساتھ کیا کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا یہ حال ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے گھر سے نکالنے میں بالکل وقت نہیں لگاتے اور زین اتنا نکارا تھا کہ اپنی یونی کی فیس بھی خود نہیں بھر سکتا تھا۔ امی، میرے دوستوں سے لڑائی ہو گئی تھی اور زیادہ بڑا معاملہ نہیں ہے۔ وہ فلیش بیک میں معاملہ سوچ رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا کہہ رہا تھا عروہ سے؟ میں اسے طلاق دے دوں گا، شامیر اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ کرسی پر رسیوں سے بندھا بیٹھا تھا اور منہ بھی بندھا ہوا تھا۔ تیرے گھر میں بہن نہیں ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اگر جو تو نے عروہ کے ساتھ کیا وہ تیری بہن کے ساتھ ہو جائے، کیا ہوگا؟ وہ اپنی بہن کا نام سنتے ہی پھڑپھڑانے لگا۔ کرسی سے اٹھنے کی کوشش میں وہ کرسی سمیت گر پڑا۔ شامیر نے اس کی التجائیں سننے کے لیے منہ کھول دیا۔ میری بہن معصوم ہے، اس کا نام بھی مت لینا۔ وہ بہن سے اس قدر محبت نہیں کرتا تھا جتنی یوسف کرتا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنی بہن کی بدنامی منظور نہیں تھی۔ معصوم؟ میری عروہ بھی معصوم تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ آنکھوں میں شعلے لیے بولا اور ساتھ ہی اسے بیلٹ سے مارنے لگا۔ وہ جتنے دن وہاں رہا مار کھاتا رہا۔ زین یہ سب سوچ کر جھوجھری سی لینے لگا۔ اسے لگا شامیر عروہ کو چھوڑ دے گا، الٹا شامیر نے اسے ہی کوٹ ڈالا تھا۔ جس دوست نے یہ حال کیا اسے میرے سامنے لے کر آنا تاکہ میں بھی اس کا یہ حال کر کے بتاؤں کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی ماں بے چین ہوتی اس کے زخم کا جائزہ لے رہی تھی۔
जबकि अब्बा उसे एक नज़र देखकर चले गए थे। उन्हें लगा दोस्तों ने मजाक मस्ती में मारा होगा। अमल अपनी माँ को मरहम दे रही थी और वो ज़ैन के ज़ख्मों पर लगा रही थी। ज़ैन अमल को देखते हुए सोच रहा था जो उसने उर्वा के साथ किया था। अगर वही शामिर उससे बदला लेने के लिए अमल के साथ कर देता तो उसके अम्मा अब्बा तो जीते जी मर ही जाते। ऊपर से उसके ससुराल वाले मोहल्ले में तमाशा लगा देते। खाला वैसे ही अमल को खास पसंद नहीं करती थी। शुक्र था उसने उसकी बहन से बदला लेने के बजाय उससे बदला लिया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि आने वाला वक्त अमल के नसीब में उसकी वजह से क्या लेकर आने वाला है। अमल यूनिवर्सिटी से आने के बाद थोड़ी देर के लिए घर जाती थी, फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाती थी। आज उसका दिल नहीं चाह रहा था जाने का, लेकिन आज उसे सैलरी मिलने वाली थी, इसलिए जाना ज़रूरी था। यूनी में सेमेस्टर की फीस भी जमा करवानी थी। वो बेजारी से कुड़ते हुए फ्रेश होने चली गई। जब बाहर आई, कपड़े तब्दील थे, उस पर मोटी सी एक चादर थी। उसके कपड़े मामूली होते थे, लेकिन साफ सुथरे होते थे। अमल बेटा, तबीयत ठीक है? मुंह क्यों फीका है? अम्मा की बात सुनकर ज़ैन ने भी उसकी जानिब देखा। जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आज सैलरी मिलेगी, इसलिए जाना ज़रूरी है। कल लास्ट डेट है फ़ी जमा करवाने की। वो मुंह फुलाते हुए बोली। ज़ैन के पास भी फ़िलहाल पैसे नहीं थे। अच्छा फिर चली जाओ, वरना लेट फ़ी का अलग रौला पड़ जाएगा। अम्मा ने लेट फ़ी ऐड होने के डर से उसे कहा। वो सर हिलाती हुई अल्लाह हाफ़िज़ कहती घर से निकल गई। ज़ैन इस काबिल नहीं था कि बिना सहारे चल सकता, इसलिए घर में पड़ा हुआ था। बहन का ख्याल रखा कर। एक ही बहन है, उसे भी ऐसे समझता है जैसे गैर है। अम्मा अमल के जाने के बाद उसे घूर रही थी। अम्मा, हमेशा अमल की साइड लेती हैं आप? वो मुंह बनाते हुए बोला। फिर क्या करूं? वो बच्ची पढ़ाई के साथ कमाती भी है, और खुद को देख, हमसे पढ़ाई घूमने फिरने के पैसे लेता है। देने की उम्र में लेता है, शर्म आनी चाहिए ना। वो उसे आज खरी खरी सुनाने के मूड में थी। अच्छा ना खाना ही दे दें, अमल चली गई है, वरना वो दे देती। वो बातों से बचने के लिए बोला तो वो उसे घूरते हुए खाना लेने किचन में चली गई। वो सर पर बार बार चादर दुरुस्त करती हुई बस स्टॉप तक जा रही थी, जब अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और अंदर से कुछ लोग बाहर निकले और उसे जबरदस्ती अंदर डालकर ले गए। अमल को वो लोग बेहोश कर चुके थे। उसे अगवा करके एक अपार्टमेंट में लाया गया था, जहां उसके अगवाकार अपना काम करके जा चुके थे। 3 घंटे बाद वहां कोई आया था। अमल ऊं ऊं करती सर हिला रही थी। आने वाले ने उसकी आंखों और मुंह पर से पट्टी हटाई। वो लड़की 18-20 के दरमियान थी। तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ क्या किया है? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। अमल के बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा। वो उसके ऊपर झुका हुआ उसकी आंखों में खौफ देखना चाहता था, लेकिन वहां खौफ के बजाय हैरत थी। मैं तुम्हारे भाई जैसा घटिया नहीं हूं, लेकिन मैं बेगैरत भी नहीं हूं कि अपनी बहन की बदनामी पर खामोशी से बैठ जाऊं। अब तुम्हारा भाई उम्र भर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरसेगा। यूसुफ खान कहते साथ ही अमल से दूर हुआ। उसके मुसलसल खामोश रहने पर यूसुफ ने उसकी जानिब देखा। वो हैरत से उसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? वो उसके कुछ नाम बोलने, रोने और गिड़गिड़ाने पर हैरान था। आप मेरे मंगेतर के कजन हैं? उसकी बात सुनकर यूसुफ को हैरत हुई। वो किस मंगेतर की बात कर रही थी? कौन मंगेतर? वो उसके सामने बैठा सवाल पूछ रहा था। खुरम। खुरम के दूर के रिश्तेदार हैं आप? मैं आपसे खुरम की बहन की शादी में मिली थी। वो सब बातें भुलाए उससे पूछ रही थी। हाँ, मेरा दूर का रिश्तेदार है। तुम उसकी मंगेतर हो? वो मुस्कुराते लहजे में पूछ रहा था। एक तीर से दो शिकार हो गए। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ उठाकर क्यों लाए हो? वो याद आने पर उसकी जानिब झपटा मारते हुए पूछने लगी। यूसुफ ने ऐन वक्त पर उसके नाखून को अपने चेहरे पर लगने से बचा लिया था। मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, वो उसके हाथ झटकते हुए बोला। मुझे घर छोड़ाओ वरना। वो उसे देखती हुई गुस्से से बोल रही थी। वरना क्या? हाँ, मैं तुम्हें बदनाम करने के लिए यहाँ लाया हूँ, ऐसे ही जाने दो? मजाक समझा हुआ है क्या? वो उसे बिस्तर पर फेंक कर पूछने लगा। आपकी बहन के साथ जैन ने क्या किया है? वो लबों पर जुबान फेरती अपनी चादर को उठाकर अपने गिर्द फैलाने लगी। 4 दिन एक नामालूम जगह पर बंद रखा था। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? उसने मेरी बहन को बदनाम कर दिया। उसकी सास उसकी रुखसती के लिए तैयार नहीं है। वो गुस्से से धाड़ रहा था। वो कितना परेशान था, वो उस लड़की को कैसे बताता?
اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، کتنے لوگ اس کی ہنسی اڑا رہے تھے، ان میں خرم اور اس کی ماں بھی شامل تھے، جنہوں نے پہلے عروا کا ہاتھ مانگا تھا، لیکن یوسف کو خرم کے کریکٹر کا بخوبی علم تھا، اس لیے اس نے منع کر دیا۔ آج وہ لوگ ہنسی اڑا کر بدلہ لے رہے تھے۔ یوسف کو جان کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی خرم کی منگیتر ہے۔ زین زین نے یہ سب کیا؟ وہ رونے لگی۔ یوسف نے دیکھا جو لڑکی اغوا ہونے پر نہ روئی تھی، وہ اب اس کی بہن کے بارے میں جان کر رو رہی تھی۔ آپ نے زین کا وہ حال کیا تھا؟ وہ اچانک اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے اپنی آستین سے ناک رگڑی۔ یوسف نے اس کی حرکت کوفت سے دیکھی۔ کون سا حال؟ وہ اسے الٹا سوال پوچھنے لگا۔ اسے بہت مارا ہے کسی نے؟ وہ اس کے سوال کرنے پر مزید حیران ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ سچائی کے ساتھ بتا دے گا۔ ہاں، اسی نے کیا ہے۔ اوہ، لگتا ہے شامیر نے بھی اس پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ وہ شامیر کی اس حرکت سے محفوظ ہوا تھا۔ اسے شامیر کی یہ حرکت کافی پسند آئی تھی۔ آپ کا پورا خاندان ہم سے ایک ایک کر کے بدلہ لے گا؟ اب آپ میری عزت خراب کریں گے، مجھے بدنام کریں گے، زین سے بدلہ لیں گے، میرے باپ آپ کو ہارٹ اٹیک دیں گے، پھر آپ کی بہن کی عزت واپس آ جائے گی۔ وہ لڑکی اوور کانفیڈنٹ تھی۔ یوسف نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ میں تمہیں پورا مہینہ یہاں رکھوں گا، پھر چھوڑ دوں گا۔ بس، عمل کی ساری ہمت یہ بات سن کر جواب دے گئی۔ وہ اونچی آواز سے رونے لگی۔ یوسف نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ وہ عروا کا بدلہ لیے بنا چین سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، ایسا مت کریں، ان سب سے زین کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ میرے ماں باپ مر جائیں گے۔ وہ روتی ہوئی گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں، اپنی عزت اور ماں باپ کی عزت دونوں بچانا چاہتی تھی۔ میں چاہ کر بھی تمہارے بھائی جتنا گر نہیں پا رہا ہوں۔ لڑکی، تمہیں یہاں اٹھا کر لایا تھا تمہارے ساتھ بہت برا کر سکوں، لیکن میں اتنا بے رحم نہیں ہوں کہ عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالوں۔ وہ پریشانی سے بتا رہا تھا۔ عمل تھوڑا مطمئن ہوئی اور کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط حرکت نہیں کرے گا، لیکن وہ ایک رات بھی وہاں رہتی تو اس کی عزت ویسے ہی چلی جاتی۔ ابھی بھی وقت ہے، مجھے چھوڑ دو میرے۔ یوسف کے دھاڑنے سے آگے بولنے نہیں دیا۔ چپ، بالکل چپ۔ یہاں کچھ دیر میں نکاح آ رہے ہیں، تم مجھ سے نکاح کرو گی، اگر نہ کیا تو سوچ لینا پورا مہینہ یہاں رکھوں گا۔ وہ اس کا منہ دبوچے باور کروا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس وقت اس کے رحم و کرم پر تھی۔ شامیر بھی نکاح خاں کے ساتھ تھا۔ وہ یوسف کی یہ حرکت جان کر حیران تھا، لیکن اس وقت وہ غصے میں تھا، کچھ نہیں سن رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ عمل کو کمرے میں چھوڑ آیا۔ یوسف ایسا کیوں کیا؟ وہ لڑکی بے قصور ہے، اصل قصوروار زین ہے۔ شامیر اسے سمجھا رہا تھا۔ بہن کی بدنامی کیا ہوتی ہے زین کو اب معلوم ہوگا جب وہ وہاں نہیں پہنچے گی، اور میں کبھی اسے زین سے ملنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شامیر وہاں سے چلا آیا تھا۔ تم نے کہا تھا نکاح کے بعد چھوڑ دو گے۔ وہ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ فوراً اس کی جانب آتے ہوئے بولی، یہ بھی کہا تھا کہ زین کو تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ترسا دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے باور کروانے لگا۔ زین کو بھاڑ میں ڈالیں، میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ زین زین نام سن کر تھک گئی تھی۔ اس کے کیے کی سزا اسے ایک انجان سے نکاح کر کے مل چکی تھی۔ اب آگے کیا بچا تھا؟ جب تک تمہاری پوری فیملی کو یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ ایک لڑکی کی بدنامی سے پورے خاندان پر کیا اثر پڑتا ہے، وہ زین کو نہیں بتا سکیں گے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ اس لیے خاموشی سے یہاں پڑی رہو۔ وہ رہا کچن، جو کھانا ہو پکا کر کھا لینا۔ وہ کہتے ہوئے جوتے پہننے لگا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس بڑے سے اپارٹمنٹ میں اکیلے رہنے کا سوچتے ہوئے ڈر گئی۔ تم چاہتی ہو یہاں رک کر تم سے محبت بھری باتیں کروں؟ اس کی بات سن کر عمل نے بلا وجہ چادر درست کی۔ اس کی خاموشی دیکھ یوسف محظوظ ہوا۔ کل ملاقات ہوگی۔ وہ اپارٹمنٹ کو لاک کیے جا چکا تھا۔ عمل اس کے جاتے ہی رکے ہوئے آنسو باہر نکالنے لگی۔ اسے رہ رہ کر زین پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کا کیا؟ وہ بھوک سے مر رہی تھی، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ رات کے 12 بجے تک اس کے ماں باپ اس کا انتظار کرتے رہے تھے، لیکن عمل نہیں لوٹی تھی، ورنہ وہ 9-10 کے درمیان آ جاتی تھی۔ اس کے ابا کافی دفعہ بس اسٹاپ پر چکر لگا آئے تھے، کبھی اس کے نمبر پر کال کرتے، لیکن عمل کا کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔
उन लोगों ने जैन को उठाकर तमाम मामला बताया। उसे शामिर की बात याद आई। जैन का सांस रुकने लगा। वो समझा था बदला पूरा हो गया, लेकिन नहीं, वो गलत था। वो लोग अमल को उठा चुके थे। जैन को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। वो उर्वा के नंबर पर कॉल कर रहा था, लेकिन ब्लॉक होने के सबब कॉल नहीं लग रही थी। वो दीवार से टेक लगाए बैठ गया। सुबह भी हो चुकी थी। अमल घर वापस नहीं आई थी। पूरे मोहल्ले समेत खुरम तक ये बात पहुंच चुकी थी। वो जानने के बाद फौरन ही अमल से मंगनी तोड़ चुके थे। जैन उर्वा के घर भी गया, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। वो अब अमल तक कैसे पहुंचता? उसके माँ बाप रोते पीटते उसे ढूंढ रहे थे। इसके बाबा की हालत गैर हो रही थी। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। यूसुफ काफी वक्त पहले वो घर छोड़ चुका था ताकि उर्वा को मोहल्ले वाले तंग ना कर सके। कल से तुम ऐसे ही पड़ी हुई हो। यूसुफ घर जा रहा था, उसे याद आया कि वो कल एक अनजान लड़की से निकाह कर चुका है। उसका हालचाल लेता हुआ जाए, लेकिन वहां पहुंचकर सर घूम गया। वो जैसे छोड़कर गया था वो वैसे ही पड़ी हुई थी। किचन भी बिल्कुल साफ था। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। वो गुस्से से उसकी जानिब आया। समझती क्या हो खुद को? समझती हो ऐसे मर जाओगी? वो उसे उठाते हुए मुसलसल बोल रहा था, लेकिन उसके बेजान वजूद को देखकर खौफ से उसके जिस्म से जान निकल गई। उसके हाथ में किसी दवाई की बोतल थी। ये फ्लैट उसके एक दोस्त का था जो काफी वक्त से बाहर था, इसलिए उसे मालूम नहीं था कि वहां किस किस्म की दवा मौजूद थी जो वो निगल चुकी थी। यूसुफ घबराहट से एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। कुछ देर में वो अस्पताल में थी। पुलिस केस था, लेकिन यूसुफ ने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से पुलिस वहां नहीं पहुंच सकी। अगर 10 मिनट भी देर होती तो हम इस लड़की की जान नहीं बचा पाते। डॉक्टर की बात सुनकर यूसुफ ने सांस ली थी, वरना उसे लगा कि इस लड़की ने अपने साथ उसकी भी जान ले ली। वो कल निकाह से पहले कितनी बहादुरी से उसका मुकाबला कर रही थी, और आज उसने खुद को मारने की पूरी कोशिश की थी। क्या थी वो? शामिर शहर में हो, वो उर्वा को अकेले घर नहीं छोड़ सकता था। हाँ, काम की वजह से आज नहीं जा सका, कल तक इरादा है। वो बताने लगा, उर्वा के पास चले जाओ, आज घर नहीं आ सकूंगा। उस लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की है, अस्पताल में हूं। उसकी बात सुनकर शामिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये क्या कह रहे हो? वो ठीक है? शामिर भी शॉक्ड हुआ था। हाँ ठीक है, बस ये समझो कि मोजज़ा हो गया, वरना उसको रुस्वा करने के चक्कर में मैं रुस्वा हो जाता। उसकी आंखें शर्मिंदगी से झुक रही थी। शुक्र, तुम उसके साथ रहो, मैं उर्वा को देख लूंगा। वो कहकर मोबाइल बंद किए उर्वा के पास चला गया। यूसुफ रिलैक्स हुआ था। अमल को होश आया। रात 3 बजे उसकी छुट्टी हुई। वो उसे लिए उसी अपार्टमेंट में आ गया था। अमल बिल्कुल खामोश थी, जबकि यूसुफ उसे मुसलसल देख रहा था। कहीं दर्द हो रहा है? यूसुफ इतना सख्त दिल नहीं था जितना बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे घर जाना है। उसकी बात सुनकर यूसुफ उसकी जानिब चला आया। लेकिन मुझसे वादा करो, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी। वो उसके सामने हाथ फैलाते हुए बोला। मुझे घर जाना है। वो मुसलसल अपनी बात दोहरा रही थी। कल सुबह तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को दिखा कर ले आऊंगा, लेकिन तुम अब वहां नहीं जा सकती। तुम अब मेरे निकाह में हो। वो उसकी वहां मौजूदगी की असल वजह समझा रहा था। मुझे घर जाना है। वो उसकी बिल्कुल नहीं सुन रही थी। यूसुफ ने लंबी सांस भरी और उठकर उसके लिए कुछ खाने को ले आया। उसे जबरदस्ती खिलाकर दवा दी और सारी कबर्ड चेक करने लगा कि वहां कौन कौन सी दवा थी। वो सब निकाल कर फेंक चुका था। अमल उसकी तरफ देखती तल्खी से मुस्कुराई, उस पर गनूदगी तारी थी। वो कुछ देर में सो गई। सुबह 10 बजे वो उठी। यूसुफ वहीं सोफे पर सो रहा था। उसने उठने के बाद यूसुफ को झंझोड़ा। मुझे घर जाना है। उसके अचानक हिलाने पर यूसुफ चौंक कर उठा। पहले समझ नहीं आया, फिर समझ आने पर उसे घूरने लगा। फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करके चलते हैं। वो बोलकर बाहर निकल गया। उसकी आज छुट्टी हो चुकी थी। पता नहीं उर्वा को शामिर ने क्या बताया होगा। वो जब घर पहुंची, मोहल्ले वाले उसे देखकर जमा हो गए। यूसुफ की गाड़ी देखकर सब यही समझे कि अमल अमीर मर्द के साथ भाग गई है। अमल घर पहुंची। अम्मा अब्बा उसे देखकर दंग रह गए। वो 3 दिन बाद वहां आई थी। कहाँ थी? अम्मा ने उसे देखते ही चमाट धरा था। यूसुफ नफी में सर हिलाते हुए आगे आया।
یہ میرے نکاح میں ہے اور کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ لیکن آپ کا بیٹا میری بہن کو 4 دن اپنے ساتھ رکھ کر بدنام کر چکا ہے، اسے کون سا تھپڑ مارنا مناسب سمجھیں گی؟ یوسف ان کے اس رد عمل پر خود کو روک نہیں پایا تھا اور عمل کی ڈھال بن گیا تھا۔ زین کو سزا دلوانے میں میری مدد کریں، ورنہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، قبر تک اس کا پیچھا کروں گا۔ وہ یوسف خان تھا، اپنے دشمن کو اتنی آسانی سے چھوڑنا اس کے خون میں شامل نہیں تھا، اور پھر وہ اس کی بہن کا مجرم تھا۔ زین، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم دونوں عشق لڑاتے رہے ہوگے اور اب الزام اس کے سر پر ڈال رہے ہو۔ جاؤ لے جاؤ اسے۔ اپنی ماں کی بات سن کر عمل چکرا کر گری تھی۔ عین اسی وقت یوسف نے اسے تھام لیا۔ وہ یوسف کو دیکھنے لگی۔ اسے اس وقت عمل دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی لگ رہی تھی۔ اماں کہہ رہی ہیں میں قصوروار ہوں؟ وہ یوسف سے بول رہی تھی۔ اسے تکلیف ہوئی۔ چلو کھڑی ہو جاؤ۔ وہ نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیے جب گھر سے نکل رہا تھا، سامنے خرم اور اس کی ماں اندر آ رہے تھے۔ کمینے، اگر اس مرد سے شادی کرنی تھی تو میرے بیٹے سے منگنی کیوں کی؟ خرم اور اس کی ماں یوسف کو دیکھ کر جل گئے۔ ایک لفظ اور نہیں۔ میری بیوی ہے، اب تمہاری جاگیر نہیں۔ یوسف ان لوگوں کو دیکھ اور سن کر حیران تھا جنہوں نے عمل پر یقین ہی نہیں کیا۔ عروہ ٹھیک کہتی تھی، سب یوسف کی طرح نہیں ہوتے، قصور دیکھنے کے بجائے ساتھ کھڑے ہوں۔ یوسف اسے ساتھ لگائے وہاں سے نکال لایا، لیکن اس بار اس نے گھر کا رخ کیا جہاں عروہ اور یوسف رہتے تھے۔ عروہ ایک نئی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور یوسف سے پوچھ رہی تھی وہ کون ہے؟ تمہارے ساتھ جو ہوا اسی کا بدلہ ہوں میں۔ عمل کی بات سن کر دونوں بہن بھائی اسے دیکھ رہے تھے۔ عروہ نے یوسف کو دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ بھائی آپ نے کیا کیا؟ زین قصوروار تھا، یہ لڑکی نہیں۔ عروہ دکھ سے بولی اور عمل کو کندھے سے لگا گئی۔ سہارا ملتے ہی عمل اس کے گلے لگی، رونے لگی۔ بے فکر رہو، نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ رکھا ہے اور کچھ غلط نہیں کیا اس کے ساتھ، پوچھ لو۔ وہ بول کر کمرے میں بند ہو گیا جبکہ وہ کافی دیر عروہ سے لگی روتی رہی۔ عروہ نے اسے اپنے کمرے میں کھانا کھلایا تھا، پھر عروہ نے اسے ساری بات بتائی۔ عمل کو اپنے بھائی کی حرکت پر شرمندگی اور دکھ ہوا تھا۔ عروہ اپنے بھائی کے کیے کی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ عمل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں سمجھتی تھی سب مجھ پر یقین کریں گے، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں دوبارہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتی عروہ، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، اس کے ساتھ بھی نہیں رہنا۔ اس کی بات سن کر عروہ ہنسی تھی۔ میری دعا ہے بھائی کو تم سے ایسی محبت ہو جائے جس طرح شامیر کو مجھ سے ہے۔ وہ شامیر کو یاد کرتی گلال ہوئی تھی۔ عمل نے اس کی حیا کے رنگ دلچسپی سے دیکھے تھے۔ دن گزر رہے تھے، عروہ اور عمل ایک دوسرے کی دوست اور ہمدرد بن گئی تھی، اور عروہ کے کہنے پر یوسف نے اس کی یونیورسٹی شروع کروا دی تھی، اور وہی دونوں کو یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا، لینے شامیر جاتا تھا۔ یوسف عمل سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ نو لفٹ کا بورڈ چسپاں رکھتی تھی۔ ان دونوں کے سیمیسٹر کے بعد عروہ اور شامیر کی رخصتی تھی۔ عروہ کی یونی ختم ہو چکی تھی جبکہ عمل کے ابھی 2 سیمیسٹر باقی تھے۔ شادی کی شاپنگ شامیر اور یوسف کروا رہے تھے۔ شامیر عروہ کو رخصت کروا کر باہر چلا گیا تھا تاکہ عروہ پر لگا داغ بھولنے میں آسانی ہو، جبکہ اب عمل بالکل اکیلی تھی۔ عمل نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرے، اس کا بھائی بہت اچھا ہے۔ عمل دیکھ چکی تھی کہ وہ عروہ سے باپ والی محبت کرتا تھا، ایسے میں اس کے بھائی کے کیے کا بدلہ کسی طرح تو لینا تھا۔ کبھی کبھی اسے یوسف ٹھیک لگتا تھا، جبکہ اسے اپنے گھر والوں پر حیرت ہوتی کہ وہ کس طرح عمل پر سے اعتماد کھو سکتے تھے۔ عمل نے پہل کرنے کی کوشش کی اور یوسف کے کمرے میں جا سوئی۔ اسے کمرے میں دیکھ کر یوسف کی خوشی سے باتیں پھیل گئیں۔ عمل، میں تم سے بہت دفعہ معافی مانگ چکا ہوں، پلیز ایک بار معاف کر دو۔ وہ کافی دفعہ معافی مانگ چکا تھا لیکن عمل جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ اگر میں معاف نہ کروں؟ اس نے کمفرٹر کے اندر سے پوچھا۔ پھر میں ساری زندگی یوں ہی معافی مانگتا تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ وہ نرمی سے کمفرٹر کے اوپر سے اس کے ماتھے کو چھو کر بولا۔ عمل کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک بات مجھے تنگ کرتی ہے۔ یوسف اس کے برابر میں لیٹ گیا، البتہ اس نے کمفرٹر منہ سے نیچے نہیں کیا۔ کیا بات؟ عمل نے اندر سے پوچھا۔
کیا تم خرم سے محبت کرتی ہو؟ اس کے سوال کے ساتھ ہی یوسف کی سانس اس کے جواب میں اٹک گئی تھی۔ میں بس اس رشتے سے مطمئن تھی۔ محبت میرے لیے نکاح کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر یوسف اس کی جانب پلٹا۔ مطلب تم مجھ سے نکاح کے بعد سے محبت کرتی ہو آ رہی ہو؟ امل اس کا سوال سن کر مسکرانے لگی۔ نہیں، نفرت ہوئی تھی، پر جیسے جیسے آپ کو جانتی جا رہی ہوں آپ مجھے اچھے لگنے لگے ہیں، وہ مسکراتے لہجے میں بتا رہی تھی۔ یوسف کے دل پر ٹھنڈی بوچھار گری۔ اس کا اچھا لگنا ہی بہت بڑی بات تھی۔ مجھے لگتا ہے تم میری قسمت تھی، ورنہ کیسے مجھ تک پہنچتی؟ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ وہ کمفرٹر میں چھپا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پہلے سے لے کر آخری تک سارے موقع آپ کو دیے۔ میں سوچتی ہوں اگر آپ اس دن مجھے گھر چھوڑ کر چلے جاتے اور میرے گھر والے بھی مجھے قبول نہ کرتے تو میں کہاں جاتی؟ وہ بول کر رونے لگی۔ یوسف نے جلدی سے اسے کمفرٹر سے باہر نکالا۔ پاگل لڑکی، میں ہوں نا، تمہیں محبت سے احترام سے بتاؤں گا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان پر اعتبار بھی کیا جاتا ہے۔ وہ اس کا سر نرمی سے تھپکتے ہوئے بول رہا تھا۔ امل نے روتے ہوئے اپنی ناک اس کی شرٹ سے پونچھی۔ یوسف نے تعصب سے اپنی گندی ہوتی شرٹ دیکھی، لیکن اسے کچھ کہا نہیں۔ اس کی ایسی بہت سی شرٹ قربان تھی۔ کیا میں سمجھوں تم نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ وہ آنکھوں میں شوخی لیے پوچھ رہا تھا۔ امل نے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا، جبکہ یوسف کا کہا لگا کر ہنس دیا۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ زین اپنے ضمیر سے لڑ لڑ کر تھک چکا تھا، اس لیے آج سچائی بتانے جی کڑا کر کے چلا آیا تھا۔ امل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری وجہ سے ہوا۔ زین سر جھکا کر بولا۔ اس کے ماں باپ زلزلے کے جھٹکے میں آ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ میں نے یوسف کی بہن کو اغوا کیا تھا اور کچھ دن فلیٹ میں رکھا تھا تاکہ اس کا بچپن کا نکاح ٹوٹ سکے اور میں اس سے شادی کر سکوں۔ مجھے لگا مجھے عروا سے محبت ہے، لیکن میں غلط تھا۔ وہ یوسف کی بہن ہے۔ پہلے عروا کے شوہر نے مجھے اٹھوا کر مارا، پھر یوسف نے امل کے ساتھ نکاح کیا تاکہ وہ اپنی بہن کا بدلہ لے سکے، لیکن ماں اس نے نکاح کیا تھا۔ میں نے عروا کو بدنام کر دیا۔ امل بے قصور ہے، اصل قصوروار میں ہوں اماں ابا۔ اس کی بات سن کر اس کی اماں اسے مارنے لگیں۔ بے غیرت، تیری وجہ سے میں نے اپنی بچی کو گھر سے نکال دیا، اس پر یقین نہیں کیا۔ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری پرورش میں جو تجھے عورت کی عزت کرنا نہ آئی؟ اس کی ماں روتے ہوئے مارتے پیٹتے پوچھ رہی تھیں۔ اس کا ابا کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ امل کو بلاؤ، اس کے ابا نے کہا۔ اس کی ماں مزید رونے لگیں۔ ہم کسی طرح اپنی بچی کا سامنا کریں گے، اور یوسف اسے معافی کیسے مانگیں گے؟ اس کی بہن کی عزت برباد ہوئی ہے۔ امل کے ابا، ہم کیا کریں گے؟ وہ روتی جاتی اور اونچی آواز سے بین کیے جاتی۔ زین نے یوسف کو معافی مانگ کر امل کو گھر لانے کو کہا۔ وہ امل کو لے کر شام میں وہاں آیا، ساتھ مٹھائی اور ایک کارڈ بھی تھا۔ یہ ہمارے ولیمے کا کارڈ ہے۔ امل بھی مجھے قصوروار سمجھتی تھی، اس لیے اب ہم ولیمہ کر رہے ہیں۔ اب ہم اس رشتے کو سمجھ چکے ہیں۔ یوسف کی بات سن کر امل نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ امل کے اماں ابا اور زین نے اس سے معافی مانگی تھی، وہ معاف کر چکا تھا، اور وہ اسے کب کا معاف کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے پاس شامیر کے علاوہ سوچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ عروا اور شامیر ان کے ولیمے میں شرکت کرنے آنے والے تھے۔ راستے میں واپسی پر یوسف نے اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ خریدا۔ وہ خوشی سے پھولوں کو سونگھنے لگی۔ یوسف نے گجرے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اسے دلائی تھیں۔ ولیمے کی شاپنگ بھی وہ خود کروا رہا تھا۔ اس نے خرم سمیت اپنے پورے خاندان کو مدعو کیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکیں یوسف اور امل ایک ساتھ کتنے خوش ہیں، اور امل نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا، امل کا بس ایک سیمسٹر باقی تھا، اور یوسف نے اسے آگے تعلیم جاری رکھنے کا کہا تھا، جس پر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ زندگی اس پر مہربان تھی اور یوسف نے اسے ملوا دیا تھا۔ بھلے شروع کے دن مشکل تھے، لیکن اب اس کی زندگی ایک متوازن اور خوشی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔